خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب فرما رہے تھے جی جو حضور نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ میری مشابہت شیطان نہیں اختیار کر سکتا، تو یہ اس ٹائم کے تقاضے اور حالات تھے۔ آج اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ فرما رہے تھے، یہ کس طرح کی بات انہوں نے بیان کی فرما؟ انہوں نے اس کا کوئی قرینہ بیان کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے اعتراض ہے بس۔ اب یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا اصول ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو حضور کی حیات ظاہری تک مقید کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ علماء کے ہاں متفقہ طور پر یہ پوری امت کے ہاں، تمام مکاتب فکر کے ہاں، وہ اہل سنت میں بریلوی مکتب فکر ہو، دیوبند مکتب فکر ہو، اہل حدیث مکتب فکر ہو یا اہل تشیع ہو، سب میں یہ بات متفقہ طور پہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنے تواتر سے روایت ہے کہ حدیث متواترہ ہے، تواتر کے درجے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ میری مثل نہیں ہو سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بالکل۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اس دور میں کہہ رہے ہیں تو اس دور میں کہنے کا اس کی لاجک سمجھ آتی ہے، وہ تو حضور کو ظاہر میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پوائنٹ سمجھے نا؟ تو اس دور میں یہ فرمانا کہ اگر یہ تعویل لی جائے کہ جس نے مجھے دیکھا، یہ اس دور تک ہے، اس دور میں تو ظاہر میں بھی حضور کو دیکھ رہے تھے، تو یہ لاجیکل بات ہی سمجھ آتی ہے، یہ بعد میں ہے، خواب کی بات ہے۔ تو عالم منام میں جس نے حضور کو دیکھا اس نے بالکل حضور کو دیکھا، چونکہ شیطان ہر ایک کی شکل اور صورت میں آ کے ورغلا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ تا قیام قیامت ہے۔ اور اس کے لیے بہتر ہے امام ابن سیرین کی جو کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس کا مقدمہ پڑھ لیا جائے۔ اس میں امام ابن سیرین نے اس حدیث پر بڑی تفصیل سے بحث کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اب جو نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں، اور فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہٰذا وہ مبشرات کیا ہیں؟ اچھی خبریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اسی ذیل میں ہے، ایک اچھی خبر، تو لہٰذا یہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔